ملاوٹوں والے مال کا کارخانہ، فیکٹریاں جن میں ملاوٹ والا مال تیار کیا جاتا تھا، وہ مر کر چھوڑ گئے۔ تو جو لوگ حرام مال چھوڑ کر مریں گے، حرام کمائیوں کے اڈے، حرام کمائیوں کی دکانیں اور اپنی اولاد کو حرام مال کمانے کی تربیتیں دے کر چھوڑیں گے، اور گناہوں کے آلات، گناہ کرنے کی چیزیں مر کر چھوڑیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے لایا ہوا ٹی وی مر کر چھوڑیں گے، کیا بنے گا؟ آؤ میں آپ کو ایک عبرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، کان دھر کر سنو۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں اور سننے والیوں سنو، سینکڑوں مقامات پر پردے میں رہ کر سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بہنیں جو جمع ہوئی ہیں، آپ سب بھی سنو۔ ایک اسلامی بھائی نے برطانیہ سے تحریر بھیجی تھی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ اندرون سندھ رہنے والے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک رات میں قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور قبر کا حال مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے بچاؤں؟ اس نے کہا تھوڑے ہی دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے، یعنی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے، مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عیش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ یہ ٹی وی نہ دیکھا کرے، کیونکہ اسے میں نے ہی ٹی وی خرید کر دیا تھا اور اب اس کی وجہ سے میں عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اس کی دنیاوی تربیت کی، میں نے صرف اس کو دنیاوی تعلیم دلائی، میں نے دنیاوی ڈگریاں دلائیں، لیکن افسوس میں نے اسلامی تربیت نہ کی، اسے گناہوں سے میں نے منع نہ کیا۔ یہ داڑھی منڈاتا رہا، میں نے ایک بار بھی اس کو نہ ٹوکا، یہ ماڈرن لباس پہنتا رہا، میں اس کی پذیرائی کرتا رہا۔ ہائے افسوس میں نے کبھی بھی اس کو قبر و آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا۔ قبر والے نے اپنا نام و پتہ بھی اس بزرگ کو دے دیا، چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صبح قریبی بستی میں واقع اس شخص کے مکان پر پہنچا۔ نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا۔ میں نے جب اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ صدمے سے رونے لگا اور اس نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال باہر کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے خوف خدا میں اشک باریاں کرنے والوں، اے راتوں میں اٹھ کر آہوزاریاں کرنے والوں، اللہ کے ڈر سے لرزنے والوں، قبر و آخرت کی منظر کشیاں سن کر کپ کپانے تھرانے والوں، ذرا غور کر لو کہ آج اگر گناہ کا آلہ دے کر دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ جانے اپنا کیا بنے گا۔ آج تو ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں مریں گے۔ وہ تو اس لیے مر گیا کہ وہ تو بیچارہ کینسر کا مریض تھا۔ ارے صاحب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو اس لیے ہو گیا کہ وہ بڑی رف اسکوٹر چلاتا تھا۔ میں تو ڈرائیونگ میں ماسٹر ہوں۔ اچھا وہ مر گیا یار، وہ تو اس کو تو پرانی ٹی بی اس لیے مر گیا، اس کو تو گردن توڑ بخار ہو گیا اس لیے مر گیا۔ میں تو روز ورزش کرتا ہوں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتا ہوں، خوب بچ کر رہتا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لاکھ بچنے کی کوشش کر لیجئے، ہزار پردوں میں چھپے رہیے، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے،
کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ موت آئی پہلواں بھی چل لیے، خوبصورت نوجواں بھی چل لیے۔ تو اس نامراد ٹی وی کو اپنے گھر سے نکالا دے دو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو شیطان میرے بیان کردہ واقعات کو تسلیم نہ بھی کرنے دے، مگر جن کے دلوں میں خوف خدا ہے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ یہ ٹی وی گناہوں کے میٹر کو تیزی سے چلانے والا ہے، اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اخلاق خراب کر دیے، بے حیائی اور بے پردگی اس ٹی وی کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہوئی، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی تو وہ ڈش اینٹینا نے پوری کر دی۔ ٹی وی نے ہماری بہو بیٹیوں کو نت نئے فیشن سکھائے، ہمارے نوجوان بیٹوں کو عشق مجازی کے افسانے سنا کر لڑکیوں کے عشق میں پھنسا کر ان کی زندگیاں تباہ کر دیں، اور اسی چکر میں ہماری بہو بیٹیوں کو برباد کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت یہ کر دی کہ وہ موسیقی کی دھنوں پر ٹانگیں چھرکاتے ناچ دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اب رہی صحیح کسر انٹرنیٹ پوری کرنے لگا ہے، مسلمان تباہ حال ہو چکے ہیں، کافر طاقتیں بری طرح پیچھے پڑ گئی ہیں، اور انہوں نے اس قدر زیادہ عیش کوشیوں کا عادی بنا دیا، سامان عیب و طرب کو سستا کر دیا، گناہوں کو آسان بنا دیا۔ معاذ اللہ، اب مسلمان کفار کے دستے نگر ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ صرف 313 مسلمان جب میدان بدر میں آئے تو انہوں نے کفار ناہنجار کے 1000 کے لشکر جرار کے چھکے چھڑا دیے۔ ان کا ایمان یہ تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ بھالے پر نہ خنجر پر، بھروسہ تھا خدا پر اور سب نبیوں کے افسر پر۔ اور ان کی شان یہ تھی، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ الحمدللہ اس وقت صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ملک بملک سے آئے ہوئے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، مختلف سواریوں کے ذریعے قافلے کے قافلے آئے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، لاکھوں لاکھ کا سنتوں بھرا اجتماع ہے، اور یہ اجتماع الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع ہے کہ سری لنکا کولمبو کے گورنر اور ایک وزیر صاحب جو مسلمان ہیں، اور اجتماع کے لیے جب یہ پہنچے، جمعہ کا سما دیکھ کر گورنر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے روتے، اردو نہیں جانتا تھا، وہ تامل ہے، انگلش بہرحال وہ بولتا تھا، تو اس نے گورنر نے، جس کی عمر بھی 78 سال ہے، 78 سال، اس گورنر نے اپنا بیان دیا جس کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے کئی بار الحمدللہ مدینے کی حاضری دی، میدان عرفات کے روح پرور منظر دیکھے، کئی بار حج کی سعادتیں پائیں، حج کے بعد میں آج زندگی میں پہلی بار اتنے سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ جمعہ کے ان کے تاثرات سنے گئے، آج اس جمعہ کے اجتماع سے کم و بیش اس وقت دگنے مسلمان الحمدللہ صحرائے مدینہ ملتان میں جمع ہو چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس اجتماع کے ساتھ مزید لاکھوں مسلمان مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں سن رہے ہوں گے۔ مثلا اس وقت باب المدینہ کراچی میں 20 مقامات پر یہ اجتماع ریلے ہو رہا ہے اسلامی بہنوں کے لیے۔ اسی طرح مدینۃ الاولیاء میں بھی سردار آباد، خانپور، ویاڑی، مائلسی، گلزار طیبہ، ساہیوال، ضیا کوٹ، گجرانوالہ، پاک پتن شریف، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، حیدرآباد، سکھر، فاروق نگر یعنی لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ، یہ ان کی مجھے ابھی معلومات ملی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں